السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تھانے میں روزانہ جھاڑو لگانے اور برتن دھونے والے لڑکے کو انسپکٹر اکثر گالیاں دے کر بلاتا تھا۔ ایک رات جب شہر کا سب سے خطرناک اور مطلوب قاتل تھانے لایا گیا اور وہ کسی صورت تفتیش میں اپنا جرم قبول نہیں کر رہا تھا، اس لڑکے نے اپنے گندے ہاتھ دھوئے، ایک کرسی کھینچی اور قاتل کے سامنے بیٹھ کر اس کے کان میں صرف ایک جملہ بولا۔ قاتل نے فوراً روتے ہوئے سب اگل دیا۔ جب انسپکٹر نے حیرت سے اس لڑکے کی طرف دیکھا، اس کی قمیض کے کالر میں چھپی چیز دیکھ کر انسپکٹر کے پیروں تلے زمین نکل گئی، کیونکہ محافظ خانے کی بسیدہ اور پرانی عمارت میں ہر دن کا آغاز ایک عجیب سی گھٹن اور دباؤ کے ساتھ ہوتا تھا، جہاں دیواروں کا اکھڑتا ہوا پلستر اور پرانی اینٹیں کئی دہائیوں کی تلخ کہانیوں کی گواہ تھیں۔ اس جگہ کا ماحول ہمیشہ خوف، غصے اور بے بسی سے بھرا رہتا تھا، اور اس عمارت کے سب سے تاریک اور بدبودار حصوں کی صفائی کی ذمہ داری ایک ایسے کمزور اور خاموش نوجوان کے کندھوں پر تھی، جس کا نام تک وہاں موجود کسی اہلکار کو یاد نہیں تھا۔ وہ بس ایک خادم تھا جو صبح سویرے سورج نکلنے سے پہلے وہاں پہنچ جاتا تھا اور اپنے کام میں لگ جاتا تھا۔ اس کا روزمرہ کا کام فرش پر لگی مٹی کو صاف کرنا، کونوں میں جمع ہونے والے کچرے کو نکالنا، حوالات کے اندر کی غلاظت دھونا اور محافظ خانے کے تمام چھوٹے بڑے اہلکاروں کی ہر طرح کی خدمت کرنا تھا۔ اپنے ہاتھوں میں کھجور کے پتوں سے بنا پرانا جھاڑو پکڑے ایک کونے سے دوسرے کونے تک مسلسل حرکت کرتا رہتا تھا، اور اس کی نظریں ہمیشہ زمین پر جمی رہتی تھی۔ وہ کبھی کسی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات نہیں کرتا تھا، نہ ہی کبھی کسی کے تلخ رویے پر کوئی شکایت کرتا تھا۔ محافظ خانے کے دروازے کھلتے ہی علاقے کے پریشان حال لوگ اپنی فریادیں لے کر آنا شروع ہو جاتے تھے، اور ان کے جوتوں کے ساتھ آنے والی مٹی بار بار فرش کو گندا کر دیتی تھی، لیکن وہ نوجوان بغیر کسی تھکاوٹ کے بار بار اسی فرش کو چمکانے کی کوشش کرتا رہتا۔ محافظ خانے کا سب سے بڑا افسر، جسے علاقے کے سب لوگ تھانے دار کے نام سے جانتے تھے، ایک انتہائی مغرور، ظالم اور سخت گیر انسان تھا، جس کا جسم بھاری اور چہرہ ہر وقت غصے سے سرخ رہتا تھا۔ اس کی آواز میں ہمیشہ ایک رعونت اور ایک تکبر جھلکتا تھا۔ وہ جب بھی صبح کے وقت اپنی سرکاری گاڑی سے اتر کر اپنے کمرے کی طرف بڑھتا، تو اس کے بھاری جوتوں کی آواز پورے محکمے کے اہلکاروں پر ایک ہیبت سی طاری ہو جاتی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں جا کر اپنی بڑی سی لکڑی کی کرسی پر دھپ سے بیٹھ جاتا اور سامنے پڑی ہوئی فائلوں کو الٹنا پلٹنا شروع کر دیتا۔ وہ اپنے ماتحت کام کرنے والے ہر شخص کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتا تھا، اور بات بات پر انہیں ذلیل کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا تھا۔ لیکن اس کی سب سے زیادہ نفرت اور غصے کا نشانہ وہ خاموش خادم ہی بنتا تھا۔ تھانے دار کا ماننا تھا کہ یہ غریب اور کمزور لوگ صرف جوتیاں کھانے اور ذلیل ہونے کے لیے ہی پیدا ہوئے ہیں۔ وہ دن بھر میں 20 بار اس نوجوان کو بلا وجہ آوازیں دیتا، کبھی اسے پانی لانے کا حکم دیتا، کبھی اپنے جوتوں پر لگی دھول صاف کرنے کو کہتا، اور اس دوران اس پر چیختا اور اسے ایسے سخت
اور نازیبا گالیاں دیتا جنہیں سن کر کسی بھی عام انسان کا خون کھول اٹھے، لیکن وہ نوجوان جیسے پتھر کا بن چکا تھا۔ اس کے چہرے پر کبھی کسی قسم کے جذبات ظاہر نہیں ہوتے تھے۔ وہ ہر گالی، ہر طعنہ اور ہر ذلت آمیز بات کو ایسے پی جاتا تھا جیسے یہ سب اس کی زندگی کا ایک لازمی حصہ بن چکا ہو۔ دوپہر کا وقت محافظ خانے میں سب سے زیادہ سستی اور کاہلی کا وقت ہوتا تھا، جب سورج کی تپش عروج پر ہوتی تھی اور زیادہ تر اہلکار اپنے کام چھوڑ کر پنکھوں کے نیچے کرسیوں پر ادھر ادھر بیٹھے گپ شپ کر رہے ہوتے تھے یا اونگ رہے ہوتے تھے، اور اسی وقت تھانے دار کے لیے قریبی ہوٹل سے دوپہر کا کھانا لایا جاتا تھا۔ وہ کھانا بھی نہایت نفاست اور تکلف کے ساتھ اس کی بڑی سی میز پر سجایا جاتا تھا، جس میں کئی طرح کے گوشت کے سالن، تندور کی گرم روٹیاں اور چاولوں کی بڑی رکابیاں شامل ہوتی تھیں۔ تھانے دار جب کھانا کھاتا تو اس کا انداز بھی اس کے رویے کی طرح ہی وحشیانہ ہوتا تھا۔ ہر بو نوالا توڑتے ہوئے سالن کے قطرے میز پر گراتا، گوشت کی ہڈیاں چبا کر فرش پر تھوک دیتا اور ہاتھ صاف کرنے کے لیے رومال کو استعمال کرنے کے بعد اسے وہیں برتنوں میں پھینک دیتا۔ اس کے کھانے کی آوازیں پورے کمرے میں گونجتی رہتی، اور اس دوران وہ خادم محافظ خانے کے کسی دوسرے حصے میں جھاڑو لگا رہا ہوتا یا کسی اور اہلکار کے لیے چائے بنا رہا ہوتا۔ تھانے دار کا پیٹ جب بھر جاتا تو وہ ایک زوردار ڈکار لیتا، پانی کا گلاس ایک ہی سانس میں پی کر خالی کرتا اور اپنی کرسی سے پیچھے کی طرف ٹیک لگا کر بیٹھ جاتا۔ اس کی نظریں سیدھی اپنے سامنے پڑی ہوئی میز پر جاتی، جو اب جھوٹے برتنوں، سالن کے چکنے داغوں اور بچی ہوئی روٹیوں کے ٹکڑوں سے بھری ہوتی تھی۔ اسے یہ گندگی بالکل پسند نہیں تھی، حالانکہ یہ غلاظت اس نے خود پھیلائی ہوتی تھی، لیکن اسے صاف کرنے کا خیال آتے ہی اس کا پارا ایک بار پھر چڑھ جاتا تھا۔ وہ اپنی تیز اور غضبناک نظروں سے پورے محافظ خانے کے صحن میں اس خادم کو تلاش کرتا، اور جیسے ہی وہ نوجوان اسے کہیں دور برآمدے کے کونے میں جھاڑو لگاتا ہوا نظر آتا، تھانے دار کی گرجدار آواز پورے محافظ خانے کی دیواروں سے ٹکراتی ہوئی گونج اٹھتی۔ وہ انتہائی اونچی آواز میں اس نوجوان کو ایک جاہل اور گوار انسان کہہ کر پکارتا اور نہایت حقارت بھرے لہجے میں اسے پوچھتا کہ میز پر پڑی ہوئی یہ غلاظت سے بھرے جھوٹے برتن کس نے صاف کرنے ہیں؟ تھانے دار کی آواز اتنی خوفناک اور کرخت ہوتی تھی کہ آس پاس بیٹھے ہوئے دوسرے اہلکار بھی ایک لمحے کے لیے سہم جاتے اور اپنا کام چھوڑ کر تھانے دار کے کمرے کی طرف دیکھنے لگتے۔ تھانے دار مزید غصے میں آ کر کہتا کہ اسے مفت کی روٹیاں توڑنے کے لیے یہاں نہیں رکھا گیا اور اسے فوراً آ کر یہ گند صاف کرنا چاہیے۔ وہ مسلسل ایسی باتیں دہراتا جن میں اس نوجوان کی غربت، اس کے پھٹے پرانے کپڑوں اور اس کی حیثیت کا مذاق اڑایا جاتا، لیکن اس خاموش خادم پر اس گرجدار آواز اور حد تک آمیز رویے کا کوئی خاص اثر نہیں ہوتا تھا۔ وہ روزانہ کی طرح اس بار بھی تھانے دار کی تلخ کلامی اور گالیاں سن کر بالکل پرسکون رہتا۔ وہ نہ تو کوئی چونکنے والا تاثر دیتا، نہ ہی خوف یا غصے سے اس کے ہاتھ کانپتے۔ اس اپنا جھاڑو وہیں دیوار کے ساتھ کھڑا کرتا، اپنے ہاتھوں سے مٹی جھاڑتا اور اپنے قدموں کو تھانے دار کے کمرے کی طرف موڑ لیتا۔ وہ چلتے ہوئے بھی اپنی نظریں زمین پر ہی گاڑے رکھتا۔
اور کسی بھی اہلکار یا خود تھانے دار کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتا تھا۔ اس کے قدموں کی رفتار نہ تو بہت تیز ہوتی تھی اور نہ ہی بہت سست۔ وہ ایک مخصوص اور نپے تلے انداز میں چلتا ہوا کمرے کے دروازے سے اندر داخل ہوتا۔ جب وہ تھانے دار کی میز کے قریب پہنچتا تو تھانے دار اس کی طرف دیکھ کر چہرہ بگاڑتا اور مزید کچھ تلخ باتیں بڑبڑاتا رہتا کہ اسے چلنے میں اتنی دیر کیوں لگ رہی ہے۔ لیکن خادم اس کی کسی بھی بات کا کوئی جواب نہیں دیتا تھا۔ اس کے ہونٹ سختی سے ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوتے اور وہ بغیر کوئی صفائی پیش کیے یا کوئی لفظ ادا کیے سر جھکائے میز کے بالکل پاس آ کر کھڑا ہو جاتا۔ وہ نہایت تحمل اور خاموشی کے ساتھ میز پر پھیلی ہوئی گندگی کو سمیٹنا شروع کرتا۔ وہ سب سے پہلے سالن سے لتھڑی ہوئی گہری پلیٹوں کو ایک دوسرے کے اوپر رکھتا، پھر ان کے اوپر چاولوں والی بڑی رکابی اور سالن والے چھوٹے پیالے کو ٹکاتا اور بکھری ہوئی ہڈیوں اور روٹی کے بچ جانے والے ٹکڑوں کو ایک جگہ جمع کر کے انہیں بھی سب سے اوپر والی پلیٹ میں ڈال دیتا تاکہ کوئی بھی چیز نیچے نہ گرے۔ اس کے ہاتھ تیزی سے لیکن بہت احتیاط کے ساتھ چل رہے ہوتے۔ تھانے دار اس دوران مسلسل اسے گھور رہا ہوتا اور اس کے کام کرنے کی رفتار پر تنقید کر رہا ہوتا۔ وہ خادم کو بتاتا کہ وہ کتنا نااہل اور کاہل انسان ہے اور یہ کہ اسے کسی بھی کام کو ڈھنگ سے کرنے کا طریقہ نہیں آتا۔ خادم یہ تمام زہریلی باتیں اپنے کانوں میں پڑنے دیتا، لیکن انہیں اپنے دماغ یا دل تک پہنچنے نہیں دیتا تھا۔ وہ اپنے کام پر پوری طرح سے توجہ مرکوز رکھتا۔ وہ میز پر گرے ہوئے سالن کے قطروں کو ایک گیلے اور میلے کپڑے سے صاف کرتا جو وہ ہمیشہ اپنے کندھے پر ڈال کر رکھتا تھا، اور پھر ان تمام جھوٹے برتنوں کا ایک اونچا سا مینار بنا کر انہیں اپنے دونوں ہاتھوں میں احتیاط سے اٹھا لیتا۔ برتنوں کا وزن خاصا زیادہ ہوتا تھا اور ان میں بچی ہوئی چکنائی اور خوراک کی بو بھی آ رہی ہوتی تھی، لیکن خادم کے چہرے پر کوئی کراہت یا ناگواری نہیں ہوتی تھی۔ وہ ان جھوٹے برتنوں کو اپنے سینے کے قریب مضبوطی سے پکڑتا تاکہ ان کا توازن برقرار رہے، اور ایک بار پھر بغیر کوئی لفظ کہے تھانے دار کی میز سے پیچھے ہٹتا۔ وہ مڑ کر کمرے کے دروازے کی طرف بڑھتا۔ اس کے قدموں کی ہلکی ہلکی آہٹ محافظ خانے کے کچے فرش پر سنائی دیتی۔ وہ کمرے سے باہر نکل کر عمارت کے پچھلے حصے کی طرف چل پڑتا، جہاں ایک خستہ حال اور کچی دیوار کے ساتھ پانی کا پرانا سا نلکا لگا ہوا تھا، جس کے نیچے ایک کائی لگی ہوئی تھی، چھوٹی سی حوضی بنی ہوئی تھی، اور وہ خادم اپنا سر جھکائے انہیں جھوٹے برتنوں کو اٹھائے سیدھا اس نلکی کی طرف چلا جاتا۔ اس دن سورج غروب ہونے کے بعد محافظ خانے پر ایک عجیب سی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ رات کی تاریکی گہری ہو چکی تھی اور آسمان پر ستارے بھی بادلوں کے پیچھے چھپ گئے تھے۔ محافظ خانے کے باہر جلنے والے پرانے بلب کی پیلی روشنی آس پاس کے اندھیرے کو بمشکل دور کر رہی تھی۔ پہرے پر کھڑے سنتری اپنی بندوقیں کندھوں پر رکھے اونگھ رہے تھے، اور اندر تمام اہلکار دن بھر کی تھکاوٹ کے بعد پرسکون ہونے کی کوشش کر رہے تھے کہ اچانک دور سے آتی ہوئی سرکاری گاڑیوں کی تیز آوازوں نے اس خاموشی کو چیر کر رکھ دیا۔ یہ کوئی عام رات نہیں تھی، نہ ہی یہ کوئی عام گرفتاری تھی۔ محافظ خانے کے صحن میں ایک کے بعد ایک
3 گاڑیاں آ کر رکیں، جن کے پہیوں کی رگڑ سے اڑنے والی دھول نے پورے صحن کو دھندلا کر دیا۔ گاڑیوں کے دروازے انتہائی زور سے کھلنے اور بند ہونے کی آوازیں گونجی اور درجن بھر مسلح اہلکار مستدی سے باہر نکل آئے۔ ان کے درمیان ایک ایسا شخص موجود تھا جس کے ہاتھوں میں بھاری ہتھکڑیاں اور پیروں میں موٹی زنجیریں پڑی تھیں۔ یہ اس شہر کا سب سے زیادہ مطلوب اور بے رحم قاتل تھا، جس کی دہشت سے پورے علاقے کے لوگ شام ہوتے ہی اپنے گھروں کے دروازے بند کر لیا کرتے تھے۔ اس کا نام سن کر بڑے بڑے بدماشوں کے دل دہل جاتے تھے، اور پچھلے کئی سالوں سے وہ قانون کی آنکھوں میں دھول جھونک کر آزاد گھوم رہا تھا۔ اس پر درجنوں بے گناہ لوگوں کے خون کا الزام تھا، اور اس کی گرفتاری محکمے کے لیے ایک بڑی کامیابی تھی۔ وہ ایک دراز قد اور مضبوط جسم کا مالک تھا۔ اس کے چہرے پر موجود پرانے زخموں کے نشان اس کی خطرناک زندگی کی گواہی دے رہے تھے۔ اس کے بکھرے ہوئے بال اور خونی آنکھیں اس وقت بھی کسی خوف یا پچھتاوے سے خالی تھی۔ جب اسے زنجیروں میں جکڑ کر محافظ خانے کے اندر لایا جا رہا تھا، اس کی چال میں کوئی لڑکھڑاہٹ نہیں تھی، بلکہ وہ انتہائی غرور اور تکبر کے ساتھ اپنے قدم زمین پر جما کر چل رہا تھا، جیسے وہ کسی قید خانے میں نہیں بلکہ اپنی کسی جاگیر میں چل رہا ہو۔ زنجیروں کی چھن چھن کی آواز نے تھانے دار کو بھی چوکنا کر دیا تھا، جو اپنے کمرے میں بیٹھا کسی پرانی مسل کا مطالعہ کر رہا تھا۔ وہ فوراً اپنی کرسی سے اٹھا اور تیزی سے باہر کی طرف لپکا۔ جب اس کی نظر اس خطرناک قاتل پر پڑی، اس کے چہرے پر ایک درندہ صفت مسکراہٹ ابھر آئی۔ تھانے دار جانتا تھا کہ اگر اس نے اس قاتل سے اس کے تمام جرائم کا اقرار کروا لیا، محکمے کے بڑے افسران اسے بڑی ترقی اور انعام سے نوازیں گے۔ اس نے اپنے ماتحتوں کو اشارہ کیا کہ اس بدماش کو سیدھا تفتیش کے لیے مخصوص اس تاریک اور سیلن زدہ کمرے میں لے جایا جائے، جہاں سے اکثر ملزموں کی چیخیں باہر آتی تھیں۔ اس کمرے میں صرف ایک چھوٹی سی کھڑکی تھی، اور چھت سے لٹکتا ہوا ایک پرانا بلب بمشکل اتنی روشنی دے رہا تھا کہ ایک دوسرے کی شکلیں پہچانی جا سکیں۔ کمرے کے بیچوں بیچ ایک بھاری لکڑی کی کرسی رکھی تھی، جس پر اس خطرناک قاتل کو بٹھا کر اس کے ہاتھ پاؤں مضبوطی سے باندھ دیے گئے تھے۔ تھانے دار نے اپنے دونوں بازوؤں کی آستینیں اوپر چڑھائیں، اپنے چہرے کو انتہائی سخت کیا اور کمرے کا دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ کمرے میں اب صرف تھانے دار، وہ قاتل اور 2 انتہائی طاقتور اہلکار موجود تھے۔ تھانے دار نے آہستہ آہستہ چلتے ہوئے قاتل کے دیر ایک چکر لگایا اور اسے سر سے پیر تک غور سے دیکھا۔ وہ قاتل کی آنکھوں میں کوئی ڈر یا خوف تلاش کرنا چاہتا تھا، لیکن وہاں سوائے بے حسی اور طنز کے کچھ نہیں تھا۔ تھانے دار نے اپنی بھاری آواز میں تفتیش کا آغاز کیا اور اسے اس کے پچھلے تمام جرائم کی تفصیل سنانا شروع کی۔ اس نے بتایا کہ کیسے اس کے خلاف پختہ ثبوت مل چکے ہیں اور اب اس کا بچنا بالکل ناممکن ہے۔ تھانے دار کی آواز آہستہ آہستہ بلند ہونا شروع ہو گئی۔ وہ اپنی پوری طاقت سے اس پر چیخ رہا تھا اور اسے یاد دلا رہا تھا کہ اس کے ہاتھ کتنے بے گناہوں کے خون سے رنگے ہوئے ہیں۔ تھانے دار نے اسے دھمکی دی کہ اگر اس نے سیدھے طریقے سے اپنے جرائم کا اقرار نہ کیا تو اس کے ساتھ وہ سلوک کیا جائے گا کہ وہ موت کی بھیک مانگے گا۔
وہ مسلسل بول رہا تھا، اس کی آواز غصے سے کانپ رہی تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ اس کی گرجدار آواز سن کر ملزم ٹوٹ جائے اور گھٹنے ٹیک دے، لیکن قاتل کے چہرے پر ایک لکیر تک نہیں ابھری۔ وہ انتہائی سکون سے بیٹھا تھا، تھانے دار کی ساری چیخو پکار کو ایسے سن رہا تھا جیسے کوئی معمولی بات ہو۔ تھانے دار کا غصہ مزید بڑھ گیا۔ اس نے قریب پڑی ہوئی ایک موٹی سی چھڑی اٹھائی اور اسے زور سے میز پر مار کر خوف پیدا کرنے کی کوشش کی۔ اس نے انتہائی سخت اور گندے الفاظ کا استعمال شروع کر دیا اور قاتل کے خاندان والوں کو بھی بیچ میں لے آیا۔ اس نے دھمکی دی کہ وہ اس کے تمام ساتھیوں، اس کے پناہ گیروں کو بھی اٹھا لائے گا اور سب کو اسی تہہ خانے میں سلائے گا۔ تھانے دار کی آنکھیں غصے سے سرخ ہو چکی تھیں اور اس کے ماتھے پر پسینے کی بوندیں چمک رہی تھیں۔ وہ اپنی پوری طاقت اور اختیار کا استعمال کر رہا تھا۔ وہ اس قاتل پر اپنا رعب جمانے کے لیے ہر ممکن حربہ آزما رہا تھا۔ اس نے کئی بار میز پر مکے مارے، دیواروں کو پیٹا، اپنے ماتحتوں کو اشارہ کیا کہ وہ بھی اس قاتل پر دباؤ ڈالیں۔ اہلکاروں نے بھی آگے بڑھ کر اسے ڈرانے اور دھمکانے کی پوری کوشش کی، لیکن وہ قاتل جیسے کسی اور ہی دنیا کا باشندہ تھا۔ اس نے اپنی گردن کو ہلکا سا موڑا اور تھانے دار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا۔ اس کی نظروں میں ایک عجیب سی سرد مہری اور درندگی تھی، جو تھانے دار جیسے سخت جان افسر کے دل میں بھی ایک لمحے کے لیے خوف کی لہر دوڑا گئی۔ قاتل کے ہونٹوں پر ایک طنزیہ مسکراہٹ پھیل گئی، جو تھانے دار جیسے سخت جان افسر کے دل میں بھی ایک لمحے کے لیے خوف کی لہر دوڑا گئی۔ قاتل کے ہونٹوں پر ایک طنزیہ مسکراہٹ پھیل گئی، جو تھانے دار کے غصے کو مزید بھڑکا رہی تھی۔ اس مسکراہٹ میں یہ پیغام چھپا تھا کہ یہ ساری دھمکیاں اور یہ سارا شور و غل اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا۔ تھانے دار نے اسے ایک آخری بار خبردار کیا اور اسے ایک کاغذ اور قلم لا کر دیا کہ وہ اپنے تمام جرائم کی تفصیل لکھ کر دستخط کر دے اور اپنی جان بچا لے۔ لیکن قاتل نے انتہائی بے اتنائی سے اپنا چہرہ دوسری طرف موڑ لیا اور تھانے دار کی تمام کوششوں، چیخو پکار، دھمکیوں اور غصے کے باوجود وہ انتہائی ڈٹائی سے بیٹھا رہتا اور کسی بھی صورت اپنا جرم قبول کرنے سے صاف انکار کر دیتا ہے۔ محافظ خانے کے پچھلے حصے میں کچی دیوار کے ساتھ لگے پرانے نلکے سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ جب وہ خاموش خادم وہاں پہنچا، اس نے جھوٹے برتنوں کا ڈھیر ایک طرف رکھا۔ اس نے نلکے کو گھمایا اور اس میں سے گرنے والے ٹھنڈے پانی کے نیچے اپنے گندے اور چکنائی سے بھرے ہاتھ رکھ دیے۔ وہ انتہائی سکون سے اپنے ہاتھوں کو مل مل کر صاف کرنے لگا۔ اس کے چہرے پر وہی پرانی خاموشی اور بے حسی طاری تھی جو پچھلے کئی مہینوں سے اس کی پہچان بن چکی تھی۔ پانی کی دھار اس کے ہاتھوں سے مٹی اور غلاظت کو بہا کر حوضے میں لے جا رہی تھی، اور دوسری طرف تفتیش والے بند کمرے سے تھانے دار کے چلانے اور میزیں پیٹنے کی آوازیں مسلسل آ رہی تھیں۔ تھانے دار اپنی پوری طاقت لگا چکا تھا، لیکن وہ خطرناک قاتل کسی بھی صورت جھکنے کو تیار نہیں تھا۔ خادم نے اپنے ہاتھ دھو کر ایک پرانے کپڑے سے خشک کیے اور اپنے قدم واپس اسی تفتیشی کمرے کی طرف موڑ لیے۔ اس کی چال میں کوئی جلدی یا گھبراہٹ نہیں تھی۔ وہ ہمیشہ کی طرح اپنے دھیمے اور نپے تولے قدموں کے ساتھ چلتا ہوا
سیدھا اس بند کمرے کے دروازے تک پہنچا اور بغیر کسی سے اجازت لیے اس نے دروازے کا دستہ گما کر اسے کھول دیا۔ کمرے کے اندر کا منظر انتہائی کشیدہ تھا۔ تھانے دار غصے سے ہانپ رہا تھا اور اس کے ماتھے سے پسینہ ٹپک رہا تھا، جبکہ قاتل اسی رعونت اور ڈٹائی کے ساتھ کرسی پر بندھا بیٹھا تھا۔ خادم کے اچانک اندر آنے پر تھانے دار نے انتہائی غضبناک نظروں سے اسے دیکھا اور اسے وہاں سے دفع ہو جانے کا کہنے ہی والا تھا کہ خادم کے اگلے عمل نے سب کو حیرت میں ڈال دیا۔ خادم نے تھانے دار کی طرف کوئی توجہ نہیں دی اور کمرے کے ایک کونے میں پڑی ہوئی لکڑی کی ایک پرانی کرسی کو اپنے ہاتھ سے پکڑا اور اسے گھسیٹتا ہوا سیدھا اس خطرناک قاتل کے بالکل سامنے لے آیا۔ کرسی کے پایوں کے زمین سے رگڑ کھانے کی تیز آواز نے کمرے کی کشیدگی کو ایک عجیب سے تجسس میں بدل دیا۔ تھانے دار اور وہاں موجود باقی دو اہلکار ہکے بکے اس کمزور سے لڑکے کو دیکھ رہے تھے جس نے آج تک کسی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات نہیں کی تھی، اور آج وہ اس شہر کے سب سے بڑے اور خوفناک بدماش کے بالکل سامنے کرسی ڈال کر نہایت اطمینان سے بیٹھ گیا تھا۔ قاتل نے بھی اس معمولی سے لڑکے کو اپنے سامنے بیٹھتے دیکھا تو اس کے چہرے پر ایک حقارت بھری مسکراہٹ ابھر آئی۔ وہ سمجھا شاید یہ بھی محافظ خانے کا کوئی بھونڈا مذاق ہے یا تھانے دار نے اسے ذلیل کرنے کے لیے اس صفائی کرنے والے کو اس کے سامنے بٹھا دیا ہے۔ لیکن خادم کی آنکھوں میں آج وہ پرانی بے بسی اور غلامی بالکل نہیں تھی۔ اس کی نظریں سیدھی قاتل کی آنکھوں میں گڑی ہوئی تھی اور ان میں ایک ایسی پرسرار چمک اور سرد مہری تھی جو کسی بھی انسان کے خون کو جما دینے کے لیے کافی تھی۔ خادم نے اپنا جسم تھوڑا سا آگے کی طرف جھکایا اور اپنا چہرہ قاتل کے بالکل قریب کر لیا۔ اس نے اپنے ہونٹ قاتل کے دائیں کان کے پاس کیے اور انتہائی دھیمی اور سرگوشی والی آواز میں اسے کچھ بتانا شروع کیا۔ اس نے قاتل کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ محافظ خانے کے اس بڑے افسر کے ساتھ مل کر اس نے پچھلے مہینے جو خفیہ سودا کیا تھا اور جس کے بدلے اس نے لاکھوں روپے اس افسر کو دیے تھے، اس ساری بات چیت اور لین دین کی مکمل آواز اور تصویر اس خادم کے پاس محفوظ ہو چکی ہے۔ خادم نے اسے مزید بتایا کہ اگر اس نے اگلے ایک لمحے میں اپنے تمام پرانے اور نئے جرائم کا سچ اقرار نہ کیا تو وہ یہ سارے ثبوت محکمے کے اعلیٰ ترین حکام تک پہنچا دے گا، جس کے بعد وہ افسر اور یہ قاتل دونوں قانون کی گرفت سے بچنے کے لیے موت کے گھاٹ اتار دیے جائیں گے اور ان کی لاشیں بھی کسی کو نہیں ملیں گی۔ یہ چند الفاظ جو خادم نے بغیر کسی ہچکچاہٹ اور مکمل یقین کے ساتھ ادا کیے تھے، وہ اس خطرناک قاتل کے لیے کسی جان لیوا خنجر سے کم نہیں تھے۔ خادم کی سرگوشی ختم ہوتے ہی جیسے کمرے کا سارا منظر ہی بدل گیا۔ وہ قاتل جو پچھلے کئی گھنٹوں سے تھانے دار کی بدترین دھمکیوں اور گالیوں پر طنزیہ مسکرا رہا تھا، جس کے چہرے پر خوف کا کوئی نام و نشان تک نہیں تھا، اچانک اس کے چہرے کا رنگ پیلا پڑ گیا۔ اس کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں اور اس کے ماتھے پر پسینے کے موٹے موٹے قطرے چمکنے لگے۔ اس کے جسم میں ایک شدید کپکپاہٹ طاری ہو گئی۔ اس نے بے ساختہ زور زور سے رونا شروع کر دیا اور بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا۔
اور گڑ گڑا کر معافی مانگ رہا تھا۔ اس نے اونچی آواز میں تھانے دار کو پکارنا شروع کیا اور بغیر کسی دباؤ یا مار پیٹ کے وہ اپنے سارے جرائم، قتل اور چوریاں ایک ایک کر کے اگلنا شروع کر دیں، جن کے بارے میں تفتیشی اہلکاروں کو کوئی خبر تک نہیں تھی۔ وہ مسلسل روتا جا رہا تھا اور ہر اس جرم کا اقرار کر رہا تھا جس کے لیے تھانے دار پچھلے کئی گھنٹوں سے اپنا سر کھپا رہا تھا۔ تھانے دار اور وہاں موجود باقی اہلکار یہ منظر دیکھ کر پتھر کے بت بن چکے تھے۔ انہیں اپنی آنکھوں اور کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ جو قاتل ان کی سخت ترین تفتیش کے سامنے دیوار بن کر کھڑا تھا، وہ اس معمولی خادم کی ایک سرگوشی سے زمین بوس کیسے ہو گیا۔ تھانے دار کی آنکھیں حیرت سے پوری طرح کھلی ہوئی تھیں اور وہ کبھی روتے ہوئے اور سچ اگلتے ہوئے قاتل کو دیکھتا اور کبھی اس خاموش خادم کی طرف دیکھتا جو اب بڑے اطمینان سے اپنی کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ خادم کا سر اب جھکا ہوا نہیں تھا، بلکہ اس کی گردن سیدھی اور کندھے تنے ہوئے تھے۔ تھانے دار کی نظریں خادم کے چہرے سے ہوتی ہوئی اس کی قمیض کے پھٹے ہوئے کالر تک گئیں۔ جب تھوڑا سا کھل چکا تھا، اس کھلے ہوئے حصے کے اندر سے ایک خاص قسم کا دھاتی نشان جھانک رہا تھا۔ تھانے دار نے جب اس نشان کو غور سے دیکھا تو اس کا سانس حلق میں اٹک کر رہ گیا۔ وہ دھاتی نشان رشوت اور بدعنوانی کو روکنے والے سب سے بڑے اور خفیہ سرکاری محکمے کا شناختی نشان تھا، جو صرف ان کے انتہائی خاص اور چھپے ہوئے افسران کو دیا جاتا تھا۔ اور اس نشان کے بالکل ساتھ کالر کے کپڑے میں سوراخ کر کے ایک چھوٹا سا، انتہائی چھوٹا سیاہ رنگ کا شیشے والا آلہ بھی نصب تھا، جو اس کمرے کی ہر آواز اور ہر حرکت کو محفوظ کر رہا تھا۔ تھانے دار کا دماغ سائیں سائیں کرنے لگا۔ اسے یاد آنے لگا کہ پچھلے کئی مہینوں سے وہ اس خادم کے ساتھ کیسے کیسے جرائم کی منصوبہ بندی کرتا رہا تھا، رشوت کے پیسے گنتا رہا ہے اور اسے کیسے کیسے گالیاں دیتا رہا۔ اسے یہ احساس ہو گیا کہ جس لڑکے کو وہ ایک حقیر اور ان پڑھ نوکر سمجھ کر روزانہ ذلیل کرتا تھا، وہ دراصل ایک انتہائی قابل اور ہوشیار خفیہ افسر تھا، جو خود تھانے دار کے تمام کالے کرتوتوں اور اس قاتل کے ساتھ ہونے والی خفیہ سودوں کے ثبوت اکٹھے کرنے کے لیے وہاں دن رات جھاڑو لگا رہا تھا اور برتن دھو رہا تھا، اور اپنی پچھلی تمام بدعنوانیوں کے ثبوت اس لڑکے کے پاس محفوظ ہونے کا سوچ کر اور اپنی یقینی موت اور تباہی کو اپنے بالکل سامنے کھڑا دیکھ کر تھانے دار کے پیروں تلے زمین نکل گئی، کیونکہ محافظ خانے کے بسیدہ اور پرانی عمارت میں ہر دن کا آغاز ایک عجیب سی گھٹن اور دباؤ کے ساتھ ہوتا تھا، جہاں دیواروں کا اکھڑتا ہوا پلستر اور پرانی اینٹیں کئی دہائیوں کی تلخ کہانیوں کی گواہ تھی۔ لیکن آج کی رات ان دیواروں نے وہ منظر دیکھا تھا جس کا تصور بھی اس سے پہلے کبھی کسی نے نہیں کیا تھا۔ اس کی سانسیں اور اس کا بھاری بھرکن جسم، جو چند لمحے پہلے تک غرور، تکبر اور طاقت کے نشے سے بھرا ہوا تھا، اب ایک سوکھے پتے کی طرح کانپ رہا تھا۔ اس کی سانسیں اکھڑنے لگی تھیں اور اسے شدت سے محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے اس تنگ اور تاریک کمرے کی دیواریں اس پر گرنے والی ہیں اور اس کا دم گھٹنے والا ہے۔ وہ مخصوص اور چمکتا ہوا دھاتی نشان جو اس نے اس معمولی خادم کے
پھٹے ہوئے کالر کے پیچھے دکھا تھا۔ وہ کوئی عام چیز نہیں تھی، بلکہ وہ ملک سے بدعنوانی اور رشوت ستانی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے والے اس اعلیٰ ترین اور سب سے زیادہ طاقتور محکمے کا بیج تھا، جس کا نام سن کر بڑے بڑے ظالم، بے رحم اور رشوت خور افسروں کی راتوں کی نیندیں اڑ جاتی تھیں اور ان کا دل خوف سے دھڑکنا بھول جاتا تھا۔ تھانے دار کا دماغ سائیں سائیں کر رہا تھا اور اس کے ذہن کے پردے پر وہ تمام مناظر ایک خوفناک خواب کی طرح چلنے لگے تھے۔ جب وہ اس غریب اور کمزور نظر آنے والے لڑکے کو گندی، غلیظ اور حد تک آمیز گالیاں دیتا تھا، جب وہ اس پر اپنے جھوٹے چکنائی سے بھرے بدبودار برتن حقارت سے پھینکتا تھا، اور جب وہ اسی کمرے میں بیٹھ کر علاقے کے بڑے بڑے بدماشوں، قاتلوں اور منشیات فروشوں سے لاکھوں روپے کی حرام رشوت وصول کرتا تھا اور اس پر فخر کرتا تھا کہ کوئی اسے پکڑنے والا نہیں ہے، اسے ایک ایک کر کے وہ تمام دن یاد آنے لگے کہ کیسے وہ خادم ہمیشہ خاموشی سے جھاڑو لگاتا تھا اور سر جھکائے ہوئے ان کی تمام خفیہ، ناپاک اور غیر قانونی باتوں کو سنتا رہتا تھا، اور تھانے دار اپنی طاقت کے جھوٹے نشے میں اس قدر اندھا اور بہرا اور مغرور ہو چکا تھا کہ اس نے کبھی ایک بار بھی بھول کر اس غریب اور کمزور سے نظر آنے والے لڑکے پر شک نہیں کیا تھا۔ اسے زندگی میں کبھی یہ خیال ہی نہیں آیا تھا کہ جو شخص روزانہ اس کے جوتوں کی مٹی صاف کر رہا ہے اور اس کی گالیاں سن کر سر جھکا لیتا ہے، وہ دراصل اس کی گردن ناپنے اور اسے اس کے انجام تک پہنچانے کے لیے بھیجا گیا ایک انتہائی ہوشیار، قابل اور اعلیٰ تربیت یافتہ خفیہ افسر ہے، جس کی نظریں عقاب سے بھی زیادہ تیز اور جس کا دماغ کسی بھی شاطر مجرم سے زیادہ کام کرتا ہے۔ تھانے دارے کے ماتھے پر آنے والا ٹھنڈا پسینہ اب اس کے گالوں سے بہتا ہوا اس کی سرکاری وردی کے کالر تک پہنچ چکا تھا، جس وردی پر اسے ہمیشہ بہت ناز ہوا کرتا تھا۔ وہ اپنے دفاع میں کچھ بولنا چاہتا تھا، لیکن اس کے حلق سے جیسے ہزاروں سوکھے کانٹے چبھ رہے تھے۔ اس کی زبان مکمل طور پر خشک ہو چکی تھی اور اس کے منہ سے خوف کے مارے کوئی ایک لفظ یا آواز تک نہیں نکل رہی تھی۔ وہ خوفناک اور سفاک قاتل، جو تھوڑی دیر پہلے تک تھانے دار کی گالیوں اور تفتیش پر انتہائی رعونت اور ڈھٹائی سے طنزیہ مسکرا رہا تھا، اب فرش پر، زمین پر گھٹنوں کے بل گرا ہوا اپنے ان تمام گناہوں کی معافی مانگ رہا تھا۔ اس کا رونا اور گڑ گڑانا پورے کمرے میں انتہائی بھیانک انداز میں گونج رہا تھا، لیکن تھانے دار کے کانوں میں اس وقت صرف اور صرف اپنے دل کی دھڑکن سنائی دے رہی تھی، جو اتنی تیز اور بے قابو ہو چکی تھی کہ جیسے ابھی اس کا سینہ پھاڑ کر باہر آ جائے گی اور اس کی جان نکل جائے گی۔ اچانک اس خاموش خادم نے، جو ایک انتہائی طاقتور، پر اعتماد اور باوقار افسر کا روپ دھار چکا تھا، اپنا دایاں ہاتھ اپنے پھٹے ہوئے اور میلے کالر کے پاس کیا اور اس میں چھپے ہوئے چھوٹے سے سیاہ آلے کا مخصوص حصہ دبا دیا، جس کے ذریعے وہ محافظ خانے کے باہر موجود اپنے محکمے کے دوسرے درجنوں افسران اور مسلح دستوں سے ہر وقت رابطے میں رہتا تھا۔ اس نے انتہائی روبدار، گرجدار اور پر اعتماد آواز میں
چند مخصوص الفاظ ادا کیے جو تھانے دار کی سماعت سے ٹکرائے تو اس کی رہی صحیح ہمت اور جان بھی مکمل طور پر جواب دے گئی۔ اس نوجوان اور پرسرار خفیہ افسر نے اپنے ساتھیوں کو پیغام دیا کہ تمام مطلوبہ ثبوت، مجرموں کے اعترافات اور رشوت ستانی کی تمام تفصیلات مکمل طور پر محفوظ ہو چکے ہیں، اور اب وہ وقت آ گیا ہے کہ اس بدعنوان اور ظلم سے بھرے محافظ خانے کو ہمیشہ کے لیے ان ظالم لٹیروں اور قانون کا مذاق اڑانے والوں کے ناپاک وجود سے پاک کر دیا جائے۔ یہ بھاری الفاظ ادا ہوتے ہی اس نے اپنا رخ موڑا، تھانے دار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انتہائی غضبناک انداز میں دیکھا، وہ آنکھیں جن میں آج تک تھانے دار نے صرف خوف، بے بسی، غلامی اور کمزوری کی تلاش کی تھی، آج وہ دہکتے ہوئے شعلے برسا رہی تھیں، اور ان میں ایک ایسی سچائی اور طاقت کی چمک تھی جس کا سامنا کرنا کسی بھی جھوٹے اور بدعنوان انسان کے بس کی بات نہیں تھی۔ اس نوجوان افسر نے تھانے دار کو براہ راست مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ تم نے اپنے سرکاری اختیارات کا جو ناجائز فائدہ اٹھا کر بے گناہ، غریب اور لاچار لوگوں پر جو ظلم کے پہاڑ توڑے ہیں، اور جن سنگین مجرموں کو تم نے چند روپوں کی خاطر رشوت لے کر قانون کی نظروں سے بچایا ہے اور انہیں معاشرے میں کھلا چھوڑ دیا، آج ان سب کا ایک ایک کر کے حساب دینے کا وقت آ گیا ہے۔ اس نے تھانے دار کو یاد دلایا کہ کیسے پچھلے پورے 6 مہینوں سے وہ اس غلیظ اور بدبودار اور گندی جگہ پر دن رات کچرا اٹھا رہا تھا، جھاڑو لگا رہا تھا، اور تمہاری ہر ذلت برداشت کر رہا تھا، صرف اس لیے کہ وہ تمہاری ہر چھوٹی بڑی بدعنوانی، ہر غلیظ سودے اور ہر ظلم کا پختہ اور ناقابل تردید ثبوت اکٹھا کر سکے۔ اور آج وہ دن آ گیا ہے جب وہ تمہیں قانون کے کٹہرے میں بالکل ننگا کر کے لا کھڑا کرے گا۔ نوجوان افسر کی آواز میں کوئی کھوکھلا غصہ یا تلخی نہیں تھی، بلکہ ایک ایسا سرد، پرسکون اور طوفان سے پہلے والا انداز تھا جو تھانے دار کی دل کی گہری تاریکیوں میں موت کا دائمی خوف بٹھا رہا تھا۔ اس نے انتہائی تفصیلی ثبوتوں کے ساتھ اسے بتایا کہ تمہارے وہ تمام خفیہ بینک کھاتے جن میں تم نے سالوں تک غریبوں کا خون چوس کر کالا اور حرام پیسہ جمع کیا ہے، اور وہ تمام بے نام جائیدادیں، پلاٹ اور مکانات جو تم نے اسی رشوت کے پیسوں سے مختلف شہروں میں اپنے رشتہ داروں کے ناموں پر خریدی ہیں، ان سب کی مکمل اور اصل دستاویزات اب ہمارے محکمے کے پاس محفوظ ہاتھوں میں پہنچ چکی ہیں، اور اب تمہارا اس مضبوط جال سے بچ کر نکلنا یا قانون کو دھوکہ دینا بالکل ناممکن ہو چکا ہے۔ تھانے دار جو اب تک بت بنا کھڑا یہ سب خوفناک انکشافات سن رہا تھا، اچانک اس کے قدم لڑکھڑائے، اس کے گھٹنوں نے اس کے بھاری وجود کا بوجھ اٹھانے سے انکار کر دیا، اور وہ اپنی اسی کرسی پر دھپ سے گر پڑا جس پر بیٹھ کر وہ فرعون بنا کرتا تھا۔ اس کے ہاتھ بری طرح کپکپا رہے تھے، اور اس نے اپنے دونوں ہاتھ جوڑ کر اس نوجوان افسر کے سامنے گڑ گڑانا اور بھیک مانگنا شروع کر دیا۔ اس نے روتے ہوئے التجا کی کہ اسے صرف ایک آخری موقع دیا جائے، وہ اپنی زندگی بھر کی کمائی ہوئی تمام دولت، اپنی ساری جائیداد اور ہر چیز اس کے حوالے کرنے کو تیار ہے، اور وہ اس کی ہر جائز اور ناجائز شرط ماننے کو تیار ہے۔
بس کسی طرح اس کی عزت اور اس کی نوکری کو بچا لیا جائے اور اسے جیل کی اس اندھیری اور خوفناک کوٹھڑی کی ہوا کھانے سے محفوظ رکھا جائے جہاں اس نے بے شمار لوگوں پر ظلم کیے تھے۔ لیکن نوجوان افسر کے چہرے پر تھانے دار کی اس گریہ ازاری کو دیکھ کر کوئی نرمی یا ہمدردی نہیں آئی۔ اس نے انتہائی حقارت، غصے اور نفرت سے اس تھانے دار کی طرف دیکھا اور کہا کہ تم جیسے خون خوار بھیڑیے جو انصاف کی مقدس کرسی پر بیٹھ کر ظلم کا بازار گرم کرتے ہیں اور اس معاشرے کو دیمک کی طرح اندر سے چاٹتے ہیں، وہ کسی بھی قسم کے رحم، معافی یا ہمدردی کے قطعی لائق نہیں ہوتے۔ ابھی تھانے دار کی گریہ ازاری اور منت سماجت جاری ہی تھی، اچانک محافظ خانے کے باہر سڑک کی طرف سے درجنوں گاڑیوں کے سائرن کی تیز اور کان پھاڑ دینے والی آوازیں آنا شروع ہو گئیں۔ یہ آوازیں اتنی اچانک، اتنی زیادہ اور اتنی خوفناک تھیں کہ محافظ خانے کے صحن میں سوئے ہوئے، اونگتے ہوئے اور تاش کھیلتے ہوئے تمام اہلکار ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھے اور سراسیمگی اور شدید گھبراہٹ کے عالم میں باہر دروازے کی طرف بھاگے۔ لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھ پاتے یا کوئی قدم اٹھا پاتے، محافظ خانے کا بڑا اور بھاری لوہے کا دروازہ ایک زوردار دھماکے سے کھلا اور کالے رنگ کی مخصوص اور خوفناک وردیوں میں ملبوس درجنوں مسلح اور نقاب پوش اہلکار کسی آسمانی بجلی کی تیزی سے اندر داخل ہو گئے۔ ان کے ہاتھوں میں جدید ترین اور خودکار ہتھیار تھے۔ انہوں نے چند ہی سیکنڈز میں پورے محافظ خانے کو چاروں طرف سے انتہائی سخت گھیرے میں لے لیا۔ باہر موجود پولیس کے تمام اہلکاروں کو سختی سے دھکے دے کر دیوار کے ساتھ کھڑا کر دیا گیا۔ ان کے تمام ہتھیار چھین کر دور پھینک دیے گئے اور انہیں زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھنے اور ہاتھ اوپر کرنے کا سختی سے حکم دے دیا گیا۔ پورے محافظ خانے میں ایک عجیب سی افراتفری اور شدید خوف کا عالم تھا۔ مسلح اہلکاروں کے بھاری بوٹوں کی آوازیں کچے پکے فرش پر انتہائی ہیبت ناک انداز میں گونج رہی تھیں۔ ان کی گرجدار آوازیں اور احکامات ہر طرف سنائی دے رہے تھے۔ ان مسلح اہلکاروں کی قیادت کرنے والا ایک اعلیٰ افسر جو انتہائی تیز قدموں سے چل رہا تھا، سیدھا اس تفتیشی کمرے کی طرف بڑھا جہاں وہ نوجوان خفیہ افسر، تھانے دار اور قاتل موجود تھے۔ کمرے کا دروازہ کھلتے ہی اعلیٰ افسر کے اندر داخل ہو کر اس نوجوان خادم کو، جو اب اپنی اصلی اور انتہائی باوقار حیثیت میں کرسی کے پاس کھڑا تھا، ایک شاندار اور بھرپور سلیوٹ کیا اور اسے نہایت ادب سے سر کہہ کر مخاطب کیا۔ یہ ناقابل یقین اور حیران کن منظر دیکھ کر تھانے دار کی رہی سہی جان بھی نکل گئی۔ اسے محسوس ہوا جیسے کسی نے اس کا دل مٹھی میں دبا لیا ہو۔ اسے اب مکمل طور پر حتمی یقین ہو چکا تھا کہ اس کا کھیل ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکا ہے، اور وہ جس شخص کو اپنا کمترین غلام اور نوکر سمجھ کر روزانہ ذلیل کیا کرتا تھا، وہ دراصل ایک بہت بڑے عہدے اور طاقت کا حامل افسر تھا، جس کے چھوٹے سے اشارے پر یہ پوری مسلح فورس طوفان کی طرح پہنچی تھی۔ اعلیٰ افسر نے نوجوان سے انتہائی مدبنہ انداز میں اگلے احکامات طلب کیے۔ اس نوجوان نے زمین پر گرے ہوئے، روتے ہوئے قاتل اور کرسی پر سہمے ہوئے پسینے میں شرابور بیٹھے تھانے دار کی طرف انگلی سے اشارہ کیا اور انتہائی سخت لہجے میں کہا کہ ان دونوں ظالموں کو فوری طور پر گرفتار کر کے سیدھا محکمے کے سب سے خفیہ اور سخت
تفتیشی مرکز میں منتقل کر دیا جائے، جہاں ان سے ان کے تمام کالے کرتوتوں کا پائی پائی کا حساب لیا جائے گا۔ حکم ملتے ہی 4 مضبوط اور لمبے چوڑے مسلح اہلکار تیزی سے آگے بڑھے۔ انہوں نے قاتل کو، جو پہلے ہی خوف سے ادموا ہو چکا تھا، جس کی بولتی بند ہو چکی تھی، اس کی گردن سے بے دردی سے پکڑ کر زمین سے اٹھایا اور اس کے ہاتھوں میں پہنی ہوئی ہتھکڑیوں کو مزید سختی سے کس کر اس کے چہرے پر ایک موٹا کالا کپڑا چڑھا دیا اور اسے زمین پر بری طرح گھسیٹتے ہوئے کمرے سے باہر کی طرف لے گئے۔ اس کے بعد باری تھی اس مغرور اور تکبر سے بھرے تھانے دار کی، جس کے غرور اور ظلم کی تلخ کہانیاں پورے علاقے کے ہر گھر میں مشہور تھیں، جس کا نام سے غریب لاچار لوگ کانپتے تھے۔ آج وہ ایک کٹے ہوئے سوکھے درخت کی طرح بے بس ہو کر زمین پر گرا ہوا تھا۔ 2 انتہائی مضبوط اہلکاروں نے اسے بازوؤں سے پکڑ کر بے دردی سے اٹھایا اور اس کے ان گندے ناپاک ہاتھوں میں موٹی اور انتہائی سخت لوہے کی ہتھکڑیاں پہنا دیں، جن ہاتھوں سے وہ ہمیشہ غریبوں سے رشوت لیتا تھا، مظلوموں پر تشدد کرتا تھا اور ناحق فیصلے لکھتا تھا۔ تھانے دار اب چھوٹے بچوں کی طرح دھاڑے مار مار کر رو رہا تھا، گڑ گڑا رہا تھا، مسلسل دونوں ہاتھ جوڑ کر معافیا مانگ رہا تھا، لیکن اس وقت وہاں موجود کسی ایک شخص کے دل میں بھی اس ظالم انسان کے لیے ذرا برابر کوئی رحم یا ہمدردی نہیں تھی۔ اس کی سرکاری وردی، جس پر اسے بہت فخر تھا، مٹی، پسینے اور ذلت سے لتھڑ چکی تھی۔ اس کے کاندھے پر لگے ہوئے چمکتے ستارے اب اس کی ذلت اور رسوائی کا منہ بولتا ثبوت بن چکے تھے۔ اہلکار اسے دھکے دیتے ہوئے کمرے سے باہر کھلے صحن میں لائے تو محافظ خانے کے صحن میں موجود اس کے تمام ماتحت اہلکار، جو پہلے ہی زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھے ہوئے تھے، حیرت اور شدید خوف کے عالم میں اپنے اس مغرور اور ظالم افسر کو انتہائی ذلت امیز حالت میں دیکھ رہے تھے۔ تھانے دار کی نظریں شرم سے زمین پر جھکی ہوئی تھی اور اس میں اتنی ہمت اور سکت نہیں تھی کہ وہ سر اٹھا کر اپنے ماتحتوں کی طرف دیکھ سکے۔ اسے ان بڑی گاڑیوں کی طرف لے جایا گیا جن کی نیلی اور لال بتیاں رات کے گہرے اندھیرے کو چیر رہی تھیں، اور اسے ایک بڑی سی قیدیوں والی گاڑی کے پچھلے تاریک حصے میں دھکا دے کر اندر پھینک دیا گیا اور باہر سے بھاری تالا لگا دیا گیا۔ محافظ خانے کا وہ پرانا اور تاریک کمرہ اب خالی ہو چکا تھا اور وہاں اب وہ نوجوان افسر اکیلا کھڑا تھا۔ اس نے ایک لمبی اور گہری سانس لی جس میں عجیب سا سکون تھا۔ اپنے کندھے پر پڑا ہوا وہ میلا کچیلا بدبودار کپڑا، جس سے وہ روزانہ تھانے دار کے جھوٹے برتن صاف کرتا تھا، اسے وہیں زمین پر میز پر حقارت سے پھینکا اور اپنے قدم پورے وقار کے ساتھ باہر کی طرف بڑھا دیے۔ جب وہ صحن میں پہنچا تو تمام مسلح اہلکاروں نے اس کے لیے انتہائی ادب سے راستہ چھوڑ دیا اور اسے انتہائی احترام کے ساتھ رخصت کیا۔ وہ خاموشی سے چلتا ہوا محافظ خانے کے بڑے لوہے کے دروازے سے باہر نکلا اور ایک سیاہ رنگ کی چمکتی ہوئی گاڑی میں بیٹھ گیا، جس کے بعد تمام گاڑیاں وہاں سے تیز رفتاری سے سائرن بجاتی ہوئی روانہ ہو گئیں۔ ان کے جانے کے بعد محافظ خانے میں ایک عجیب سی طویل اور گہری خاموشی چھا گئی۔ یہ خاموشی روایتی خوف اور دہشت کی نہیں تھی جو پہلے وہاں ہر وقت غریبوں کے لیے موجود رہتی تھی، بلکہ یہ انصاف کی وہ پرسکون خاموشی تھی جس نے ایک ظالم کا غرور ہمیشہ کے لیے خاک میں ملا دیا تھا اور علاقے کے تمام مظلوم لوگوں کے لیے ایک نئی اور روشن صبح کا پیغام دیا تھا کہ ظلم چاہے کتنا ہی طاقتور اور اثر و رسوخ والا کیوں نہ ہو، ایک نہ ایک دن اسے سچائی اور انصاف کے سامنے اپنے گھٹنے ٹیکنے ہی پڑتے ہیں۔ اس رات محافظ خانے کی ان بوسیدہ اور پرانی دیواروں نے ایک ایسا حیران کن راز کھلتے دیکھا جس نے ہمیشہ کے لیے وہاں کی تاریخ اور قسمت کو بدل کر رکھ دیا تھا، کہ وہ برائی کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دیا اور وہ لڑکا جسے سب ایک حقیر خادم سمجھتے تھے، وہ دراصل انصاف کی وہ تلوار ثابت ہوا جس نے ظلم کے تمام بتوں کو پاش پاش کر دیا تھا اور ثابت کر دیا تھا کہ سچائی کی طاقت کے سامنے کوئی بھی غرور زیادہ دیر تک نہیں ٹک سکتا
اور انجام کار فتح ہمیشہ حق اور انصاف کی ہی ہوتی ہے۔ اس کے بعد شہر کے کسی بھی سرکاری دفتر میں رشوت لینے کا تصور بھی ختم ہو گیا تھا، کیونکہ سب جانتے تھے کہ شاید ان کا صفائی کرنے والا بھی کوئی خفیہ افسر ہو سکتا ہے جو ان کے ہر گناہ کا حساب لینے کے لیے وہاں موجود ہو، اور یہی اس کا وہ انجام تھا جس نے پورے نظام کو ایک نئی راہ دکھائی اور ظلم کا خاتمہ کیا۔ دوستو، ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا بھی مت بھولیے گا۔ شکریہ۔